إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق عقیدے کی بعض بنیادی باتیں اور کچھ قواعد ہم پچھلے کئی دروس سے سیکھ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں جس قاعدے پر ہم نے گفتگو شروع کی وہ قاعدہ نمبر 3 ہے، تیسرا قاعدہ، اور یہ کہ اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں. کون سی ہیں؟ ثبوتی اور سلبی. ثبوتی کس کو کہیں گے؟ جس میں اللہ کے بارے میں اقرار والی بات ہو، اثبات والی بات ہو، جس میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے. اور سلبی صفات سلبیہ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کون سی صفات ہیں؟ ہوم ورک کر کے نہیں آئے. صفات سلبیہ کس کو کہیں گے؟ جس میں نفی ہے، یعنی جواب نہیں آتا تو آدمی نظر نہیں ملاتا. کہاں تو مجھ کو پوچھیں گے. دیکھیے دو طرح سے اللہ کی میں نے مثال دی تھی. کون سی صورت کی مثال دی تھی جس میں 4 آیتیں ہیں؟ سورہ اخلاص. اس میں کیا بتایا تھا؟ بہت اچھا بتایا تھا لیکن یاد نہیں. اس میں 2 آیتیں اقرار والی ہیں، 2 آیتیں انکار والی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کماتا جائے اور پورا خرچ ہو جائے. سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے، لیکن سارا خالی، ایسا نہیں ہو. یاد رکھنا یہ دروس اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو صرف سن کے ثواب حاصل کریں. بلا شبہ سننے کا ثواب، آنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن فتنوں میں جمنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے صرف ثواب کافی نہیں ہے. علم ضروری ہے، اور وہ علم جو ہمارے ساتھ ہو، وہ نہیں جو ہمارے گھر میں کتابوں میں ہو یا ہمارے لیپ ٹاپ میں ہو یا ہمارے موبائل فون میں ہو. نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ کی صفات، تیسرا قاعدہ، اللہ کی صفات یا اللہ کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، وہ 2 طرح سے ہیں. وہ باتیں 2 طرح سے ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے آیات و احادیث کہ اللہ ایسا ہے، اور دوسری باتیں وہ ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ ان دونوں طرح سے اللہ کے بارے میں قرآن و سنت میں ہم کو دلیلیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور اللہ ایسا نہیں. اللہ ایسا ہے، ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، کہ اس سے اللہ کے بارے میں ثبوت سے آپ جانیں ایسا ثابت ہوتا ہے. اس میں اثبات ہوتا ہے. اثبات کا مطلب ہوتا ہے مثبت بات ہے، پازیٹیو ہے وہ. ہاں، اور دوسری وہ ہیں جو سلبیہ ہیں، جس میں منفی بات ہے، جس میں نفی ہے، جس میں انکار ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. تو جیسے ہم نے سورۃ الاخلاص دیکھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
کہو کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، ایسا ایک کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، اور اس کا حکم چلتا ہے جیسے سردار کا چلتا ہے، اللہ رب العالمین کا ہی حکم پوری کائنات میں چلتا ہے۔ السید اس کا معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی حکمرانی کائنات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے سب محتاج ہیں۔ الصمد اور بھی اقوال علماء کے ہیں، جو جس کو پیٹ نہ ہو، الذی لا جوف لہ، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہو، اس لیے کہ عام طور سے آپ دیکھیں جو بت بنائے جاتے ہیں ان کے سامنے کیا رکھا جاتا ہے؟ کھانا، اور ان کا جسم ہوتا ہے جس میں پیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے احتیاج نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس باب میں یہی ہے، اور بھی سلف نے اس بارے میں بات کی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری دو آیتیں ہیں کہ کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو لم سے جملہ شروع ہوا، کا مطلب نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور اس کی طرح کوئی بھی نہیں، اس کے مثل، اس کا ہمسر، اس کا برابری والا، اس کا مثیل، اس کا ظہیر، اس کا برابری والا کوئی نہیں ہے۔ تو باقی جو دو آیتیں ہیں ان میں انکار ہے، پہلی جو دو آیتیں ہیں ان میں اقرار ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اس صورت میں ہی دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے باقی ساری دلیلوں کا حال ہے کہ یا تو وہ اثبات میں اللہ کے بارے میں ہوگا، یا پھر اللہ کے بارے میں اس میں کیا ہوگی؟ نفی کے انداز میں ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا دلیلیں ہیں اور اس میں ہم کو کیا ماننا چاہیے۔ جسے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فالثبوتیۃ ما اثبت اللہ تعالی لنفسہ فی کتابہ، ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی کتاب میں ان کا اثبات کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ ان صفات سے متصف ہے، اس میں اقرار ہے۔ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ وَكُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں وہ سب کے سب صفات کمال ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے ان میں کوئی نقص، عیب، کمی نہیں ہے۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان صفات میں کامل ہے۔ اللہ علم والا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تھوڑا بہت جانتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کا علم کامل ہوگا۔ اللہ حیات والا ہے، الحی القیوم، تو اللہ کی حیات کامل ہوگی۔ تو جتنی صفات اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے تو کمال درجے میں عدل کرتا ہے، اس کے عدل میں کوئی کمی نقص نہیں ہوگی۔ تو جتنی صفات اس بات کے انداز میں اللہ کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان میں کوئی کمی رہ جائے، وہ ساری کی ساری صفات کیسی ہیں؟ ان میں اللہ کامل ہے، اور لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اور اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کالحیات والعلم والقدرہ، جیسے اللہ کی حیات، علم اور قدرت۔ اللہ تعالیٰ حیات والا ہے، زندہ ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، ایسا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور نہ کر سکے، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے بس حکم کر دیتا ہے، ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن
فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دے دیتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ کہے کہ ہو جا اور وہ نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے. والاستواء علی العرش، اور اس کے علاوہ صفات جیسے والاستواء، اب یہ فعلی صفات ہیں کہ یہاں پر اللہ کے افعال کا ذکر ہے. والاستواء علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ کے لیے اونچائی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا. والنزول الی السماء الدنیا، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول کرنا، کہ رات میں جب تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آگے حدیث آئے گی. والوجہ والیدین، اور یہ صفات ذاتیہ ہیں کہ اللہ کا چہرہ اور اللہ کے دونوں ہاتھ. لیکن جب ہم اللہ کا چہرہ، اللہ کے دونوں ہاتھ یا اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے مثل کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تصور سے بھی اونچا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جب ذکر آئے تو ہم کسی اور کے چہرے کی طرح اللہ کا چہرہ مانیں نہیں. اللہ کے لیے ہاتھ کا جب ذکر آئے تو ہم اللہ کے ہاتھ کو نعوذ باللہ اپنے یا کسی اور کے ہاتھ کے مثل مانیں تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کوئی بھی چیز مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی شخص نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں، کچھ نہیں. اللہ سب سے الگ ہے. جب سب سے الگ ہے تو امیجنیشن کر سکتے؟ کیونکہ انسان کا جو تصور ہوتا ہے وہ معلوم اور مشاہد ہی کی بنیاد پر بنتا ہے. جو اس کے علم میں ہے، جہاں تک اس کی عقل کی پہنچ ہے اور اس کا مشاہدہ ہے، جو اس نے دیکھا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے آدمی جوڑ توڑ کے ایک نیا تصور بناتا ہے. جب اللہ کی طرح کچھ ہے ہی نہیں تو ان معلوم اور مشاہد، دیکھی ہوئی جانی ہوئی چیزوں پر قیاس کر کے اللہ کے بارے میں تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سب سے الگ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں انسان تمثیل کا مرتکب ہوگا. وہ مخلوق کی طرح ہی اللہ کو سمجھے گا، جبکہ اللہ نے صاف کیا کہہ دیا ہے؟ اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے مثل جب کچھ نہیں ہے تو انسان اللہ کے بارے میں تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے بارے میں ہم کو وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، کسی مخلوق کی طرح نہیں، کسی مخلوق کی طرح نہیں. اللہ کی شان کے مطابق وہ سب سے کیسا ہے؟ اعلیٰ، اونچا، بے عیب، کامل. تو اللہ کی ہر چیز، اللہ کی ہر بات، اللہ کا ہر وصف، اس کی ہر صفت اعلیٰ ہے، کمال والی ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. کیسے؟ ہم کو نہیں معلوم. تو یہاں پر حیات، علم، قدرت، استواء علی العرش، الاستواء علی العرش اور النزول الی السماء الدنیا، یہ ساری چیزیں، الوجہ اور والیدین، یہ ساری صفات کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. اور کہتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اتنی ہی صفات نہیں ہے، اس طرح اور بھی صفات ہیں. فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا للہ تعالی حقیقتاً، تو اللہ کے باب میں ان صفات کو ماننا، ان کا اقرار کرنا حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. حقیقت کے مطابق ان کا اثبات کریں، یعنی واقعی یہ صفات جو ہیں جو بیان ہوا ہے وہی ہے.
ہاتھ کا مطلب ہاتھ، چہرے کا مطلب چہرہ، نزول کا مطلب نزول، استوا کا مطلب استوا، حیات کا معنی حیات، علم کا معنی علم، سننے کا معنی سننا، دیکھنے کا معنی دیکھنا۔ حقیقت جو اس سے مراد ہے، اس سے جو مراد ہے وہی مراد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرے آدمی کہ سننے سے مراد جاننا ہے اور دیکھنے سے مراد جاننا ہے۔ آدمی ابھی بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے سننا اور دیکھنا سے مراد جاننا ہے، کیونکہ ہم اگر یہ مانیں کہ اللہ سنتا ہے تو کان ماننا پڑے گا، اور دیکھتا ہے تو آنکھ ماننی پڑے گی، اور مخلوق کے جیسا ہو جائے گا۔ تو اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ان چیزوں کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور انکار کی چھوٹی شکل تأویل اختیار کی۔ تو کیا کہا؟ سننے اور دیکھنے سے مراد جاننا ہے۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ تأویل، اور اس کو زیادہ مناسب لفظ اس کے لیے کیا؟ یہ تحریف ہے۔ یہ تحریف ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا بیان کیا؟ اللہ جانتا ہے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ نہیں بیان کیا؟ تو آپ کیوں مانتے ہیں اللہ جانتا ہے؟ سوال سے انسان گھبرا جاتا۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ قرآن میں اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ انی معکما اسمع و ارا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع سنتا ہوں، و ارا دیکھتا ہوں۔ یا جو آیت میں نے پڑھی تھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سمیع ہے بصیر ہے۔ سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا۔ بصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سننے کا بھی ذکر کیا، دیکھنے کا بھی ذکر کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جاننے کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ انہ علیم بذات الصدور، آیتیں آگے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں کیا ہے ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کتنی باتیں اللہ نے بیان کی قرآن میں؟ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کر دیا کہ سمیع اور بصیر کو کہا کہ اس سے مراد علیم ہے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ ایک دم ہاں، کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم سمیع اور بصیر کے بارے میں کہیں کہ اس سے مراد جاننا ہے؟ کیا مناسب ہوگا؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ اللہ نے اپنے بارے میں 3 الگ الگ باتیں بیان کی ہو اور ہم 2 کو کینسل کر کے ایک ہی پر باقی رہ جائیں؟ کیا صحیح ہوگا؟ جب اللہ نے 3 باتیں اپنے بارے میں بیان کی تو ہم کو کتنی باتیں ماننا چاہیے؟ 3۔ اچھا، تینوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ ہاں، سننا، دیکھنا اور جاننا، کیا یہ ایک ہے؟ دیکھیے بعض اوقات انسان بہرا ہوتا ہے لیکن دیکھتا ہے، تو ایک ہی باتیں بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ بعض اوقات انسان اندھا ہوتا ہے لیکن سنتا ہے، اور بعض اوقات اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ میں اندھا اور بہرا ہوں اور میں انسان ہوں اور میرا وجود ہے۔ تو علم اس کے پاس ہے، اگرچہ اس کا سننا اور دیکھنا اس کے پاس نہیں ہے۔ کوئی آدمی سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، کیا اس کا مطلب جانتا بھی نہیں ہے؟ 3 الگ چیزیں ہیں کہ ایک نہیں ہے دوسرا ہے، 2 نہیں ہے تیسرا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تینوں الگ ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان اگر سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، تو سننا اور دیکھنے کا مطلب جاننا ہی ہے؟ وہ جانتا بھی نہیں ہے، کیا بول سکتے ہیں ایسا؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جاننا مستقل ایک صفت ہے، سننا مستقل ایک صفت ہے، دیکھنا مستقل ایک صفت ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں تینوں چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار
نہیں کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں فیجب اثباتها، تو ہم اس چیز کو وہی مانیں گے، سننے کو سننا مانیں گے، دیکھنے کو دیکھنا مانیں گے، اور جاننے کو جاننا مانیں گے۔ سننے سے جاننا لازم آتا ہے، لیکن جاننا ایک مستقل وصف ہے۔ دیکھنے سے جاننا لازم آتا ہے، لیکن سننا، دیکھنا اور جاننا تینوں الگ الگ ہیں، اور اپنی جگہ تینوں صفات ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ کہتے ہیں فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً، یہ نہیں کہ ہم کہیں دیکھنے سے کچھ اور مراد ہے، یہ بس مجاز کے طور پر کہا گیا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، یہ مراد نہیں ہے جو اس میں بتایا گیا ہے۔ سننے کا مطلب جاننا ہے، نہیں، سننے کا مطلب کیا ہوگا؟ سننا ہی ہوگا۔ تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے یا جانتا ہے؟ ہمارے حال کو دیکھتا ہے یا جانتا ہے؟ دیکھتا بھی اور جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں، واقعی اس سے مراد وہی ہے، کچھ اور نہیں۔ کیونکہ ایک ایسا طبقہ ہے جو، ایک تو وہ ہیں جو تأویل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دوسرا ہے، ہم آگے اس پر اور تفصیل سے بات کریں گے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، سننے کا کچھ اور مطلب ہے، نزول کا کچھ اور مطلب ہے، استوا کا کچھ اور مطلب ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس کا اثبات حقیقتاً اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے کہ اس سے یہی مراد ہے۔ تو اس لفظ سے جو حقیقت مراد ہے عربی میں، عربی زبان میں، وہی معنی ہم لیں گے، دوسرا معنی نہیں لیں گے۔ جو معنی اس کا ہے وہی معنی ہم لیں گے، اس کی حقیقت مراد ہوگی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفوضہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ چہرے کا مطلب ہم نہیں جانتے کیا ہے، کچھ اور ہی مطلب اس کا ہے۔ اللہ نے چہرہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے، اللہ نے سننا یہاں پر ذکر کیا، دیکھنا ذکر کیا، اس کی واقعی اس سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اور بھی زیادہ شرع علماء نے کہا، اس لیے کہ اس میں ایک تو اللہ نے جو بیان کیا ایک اعتبار سے اس کا انکار ہے کہ ایک آدمی اس کی حقیقت کو نہ مانے جو بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں عیب نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ہم کو دے دیا جس کا معنی ہی نہیں ہے، یعنی ہم کو معنی بیان نہیں کرا، بس اللہ نے کچھ بتا دیا اپنے بارے میں جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ہم مانیں کیا پھر اس میں؟ اس کا کوئی میننگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن کی زبان میں ہے، واضح کلیئر عربک لینگویج میں ہے، واضح عربی زبان میں ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سننا ہے لیکن سننے سے مراد کچھ اور ہے، تو بھی عربی میں سننے کو کیا کہتے ہیں؟ سننا ہی کہتے ہیں نا۔ تو جو اس میں بتایا گیا ہے اسی کو ماننا، سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو بتایا جا رہا ہے اسی کو ماننا، اس کی حقیقت کے مطابق حقیقتاً علی الوجہ اللائق بہ، اس طور پر ماننا جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا سننا ہماری طرح ہے کہ ہم یہاں کا سن سکتے لیکن باہر بازار میں کیا چل رہا ہے ہم سن سکتے، گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ہم سن سکتے، پوری دنیا کی باتیں ہم نہیں سن سکتے۔ ہم اجالے میں دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارا دیکھنا محدود ہے اور ہمارا دیکھنا اس میں عیب ہے۔ بعض اوقات چیز سامنے ہوتی ہے اور ہم کو نہیں دکھتی، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارا دیکھنا ایسا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے گلاس رکھا ہوا پانی کا اور آدمی چشمہ یہاں رکھا ہوا ہے اور پورے گھر میں آدمی ڈھونڈ رہا ہے، چابی ہاتھ میں لے کے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہے اور بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو ہمارے سننے میں، دیکھنے میں، جاننے میں نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں نقص نہیں ہے، وہ اللہ کی جو بھی بات ہم اللہ کے بارے میں مانیں وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، بہت اونچا ہے، وہ ہماری طرح نہیں، کسی اور کی طرح بھی نہیں، لیکن جو بولا گیا ہے اس میں مراد وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے۔
اس کی اور تفصیل ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ آئیے وہ صفات کیا ہیں۔ نمبر 1 حیات، اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی زندہ، القیوم خود اپنی ذات میں قائم اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ قائم بنفسہ قائم علی غیرہ، اس کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے لیکن وہ سب کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر یا غم لاحق ہوتا تو آپ کہتے اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، میں تجھ سے مصیبت سے نجات کی دعا کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ نے یہاں پر علم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات، اب دیکھیے کمال اس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سب کو جانتا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلکہ اللہ تو وہ ہے جو سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں کو، رازوں کو، خیالات کو، وسوسوں کو اور ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، اور افعال میں اصرار و اظہار اس کو بھی جانتا ہے، اور انسان کے اپنے خیالات جو اس کے سینے میں دفن ہوتے ہیں جن کا وہ اظہار بھی نہیں کرتا کسی کے سامنے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 4 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے کمال علم ہی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے جگہ کے اعتبار سے، اور چھپانا ظاہر کرنا افعال اور کیفیت اور حالت کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے انسان کے سینے میں جو چھپا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ مخفی چیز ہوتی ہے، جہاں کسی کا زور چلتا ہے نہیں چلتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کفر کرنے والوں نے کہا لا تأتین الساعہ، ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، ہم پہ قیامت آئے گی نہیں۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے نبی آپ کہیے بلکہ وہ آئے گی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، سارے بھیدوں کا جاننے والا۔ وہ بھید اللہ کی نسبت سے نہیں ہے، وہ بھید مخلوق کی نسبت سے ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چھپا ہوا، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کا چھپا ہونا کس کی نسبت سے، اللہ کی یا مخلوق کی نسبت سے؟ مخلوق کی نسبت سے، کہ مخلوق پر جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ قل بلا وربی، اے نبی آپ کہیے بلکہ وہ آ کر رہے گی، بلکہ وہ آئے گی، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم عالم الغیب، وہ آ کر رہے گی عالم الغیب کی قسم، میرے رب کی قسم جو کیسا ہے، سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اچھا اس کا علم کیسا ہے؟ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں یا زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے اوجھل ہو، چھپی ہوئی ہو۔ آسمان و زمین میں کتنی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو، اوجھل ہو۔ ولا اصغر من ذلک، اس سے چھوٹی ہو،
ذرے سے بھی چھوٹی ہو، ولا اکبر یا اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں، اس سے چھوٹی بھی نہیں، اس سے بڑی بھی نہیں، اور الا فی کتاب مبین، لیکن سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سب کا سب ایک کھلی کتاب میں، نہ صرف یہ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، موجودات کو اور وقائع کو، موجودات کو یا آنے والے واقعات کو یا موجود ہونے والی، وجود میں آنے والی چیزوں کو سب کو لکھ دیا ہے. اقوال، افعال یا اسی طرح سے مخلوقات سب کو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ کا علم کتنا کامل ہے کہ وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اور اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا جب علم اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اثبات ہے، اللہ ایسا ہے، جاننے والا. لیکن کیسا جاننے والا؟ ہر چیز کا جاننے والا، بلکہ مخلوق سے جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جاننے والا، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. اسی طرح سے یہاں قدرت کا بیان آیا. قدرت کا معنی یہ ہے کر پانا. قدرت کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی چیز کر پانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فعال لما یرید. اس کو یاد رکھیے، فعال کر گزرنے والا. کس چیز کا کرنے والا؟ جو آپ چاہیں؟ نہیں، بلکہ جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے. اس سے وہ شبہ زائل ہو جاتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو اللہ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس قید کے ساتھ اس کو یاد رکھنا. پھر جو چیزیں بھی اللہ کی شان کے مطابق ہیں اللہ وہ کرتا ہے. جو چیز اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ نہیں کرتا ہے. ظلم اللہ کرتا ہے؟ نہیں. تو وہ ہم سلبیہ میں دیکھیں گے، آگے وہ بات آئے گی. تو جو چیز اللہ کی شان کے مطابق ہے اللہ وہ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اللہ بیٹا ہے اللہ کا، کس کا عقیدہ ہے یہ؟ لم یلد ولم یولد میں لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا. اب اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد پیدا ہوئی نہیں. کیا اللہ کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے پیار سے؟ جیسے لوگ بنا لیتے ہیں، آج سے تو میرا بیٹا، پیار سے بیٹا، نسب بسب بدلتا نہیں اس کا، لیکن میں آج سے تو اس کو بیٹا بلاؤں، بیٹا ادھر آؤ. تو پیار سے کسی کو بیٹا، عیسائی بولتے ہیں اس طرح سے کہ بھائی کیا اللہ چاہے تو کسی کو پیار سے بیٹا نہیں بنا سکتا اپنا؟ تو اب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے نا. سوچ رہے بولوں نہیں بولوں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں سکتا نہیں سکتا کی بات اللہ نے نہیں کی. اس کو یاد رکھیے، یہ قاعدہ یاد رکھیے، ورنہ آدمی فتنے میں پڑ جائے گا. اور پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات سٹیج پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. یہ بہت ہی زبردست آیت ہے. اس میں ایک بہت ہی اچھا قاعدہ اللہ نے بیان کیا ہے جو انسان کو فتنے سے بچاتا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. رحمان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا کہ فتنے میں مت پڑو. یہاں بتایا گیا کہ رحمان کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. کیوں؟ اس کی شان کے مطابق وہ نہیں ہے. تو ایسی جتنی بھی چیزیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں اللہ وہ نہیں کرتا ہے. جو چیزیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ نہیں کرتا ہے. ہم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کہ جواب میں جائیں گے نہیں. ہم بس یہ کہیں گے بھائی ایک جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور نہ کر سکے. یہ عاجزی ہے.
انسان چاہتا ہے بہت ساری چیزیں لیکن کر سکتا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے کہ انسان نہیں کر پا رہا ہے. اور اللہ انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن مناسب نہیں ہوتا ہے ویسا کرنا. کبھی گالی دیتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، مناسب نہیں ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے گا نمبر 1 اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ چاہے اور نہ کر سکے. 2 اللہ ایسا کوئی چیز نہیں کرتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. خلاص یہ 2 چیزوں کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور کسی چیز کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ انسان اللہ کے باب میں ایسی بات بولے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس سوچ رہا ہوگا لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوگا. اس کے پاس پھر بولنے کے لیے الفاظ ایسے ہوں گے جس سے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو اللہ کے باب میں بولنے کے لیے انسان کے پاس علم اور دلیل ہونے چاہیے. محض عقل کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اللہ نے وہ ساری چیزیں بیان کی اور اخیر میں فرمایا اور یہ بھی حرام ہے. اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ کے باب میں اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہنے لگ جاؤ جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی بغیر علم کے تم اللہ کے بارے میں بولنے والے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں کلام سے قبل علم ہونا چاہیے. اور علم سے مراد کون سا علم؟ عقل والا علم نہیں. علم سے مراد وہ جو اللہ کی طرف سے آئے. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. اللہ والا علم. اللہ والا علم. تو قدرت اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اللہ ایسا کچھ نہیں کرتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. اے نبی آپ کہیے اے اللہ بادشاہت کے مالک، ساری سلطنت کے مالک، مالک الملک. ملک سے مراد کنٹری ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن عربی میں ملک سے مراد ساری بادشاہت، ساری سلطنت، ساری بادشاہت کے مالک، سلطنت کے مالک. آسمان زمین ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رب کا معنی ہی اصل میں مالک ہوتا ہے. رب کا معنی رب البیت جب عربی زبان میں کہتے ہیں گھر کا مالک، اونر آف دا ہاؤس. رب عربی زبان میں مالک کے لیے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو کہا رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان اور زمین، سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب کا رب. تو اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا رب ہے. آسمان و زمین ان کے درمیان جتنی بھی چیز ہے. قل اللہم مالک الملک. اے نبی آپ کہیے اے سلطنت کے مالک. عربی زبان میں مالک اور ملک میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے یا ملک ہے؟ مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونر. اور ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، کنگ جس کو آپ کہیں. تو ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اور مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک. جیسے کوئی آدمی گھر کا مالک ہے لیکن بادشاہ ہے وہ؟ بادشاہ نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے پڑھا ہے. مالک یوم الدین بھی پڑھا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا ہے الملک القدوس. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الملک بھی ہے اور مالک بھی ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے
بادشاہت کو، اقتدار کو، پاور کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیری اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے بارے میں اس انداز میں نہیں بولا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے لیے عیب کا، کمزوری کا پہلو ظاہر ہو۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح سے استواء کے بارے میں قرآن کریم کی معروف آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ استواء کا معنی عربی زبان میں علا وارتفع کا ہوتا ہے۔ علا اونچا ہونا، ارتفاع اونچا ہونا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، کہ اللہ عرش پر ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عرش تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، اور وہ عرش جو ہے وہ اللہ کو سنبھالے ہوئے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس عرش کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالمین سے غنی ہے، مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں معلوم رہنا ضروری ہے۔ تو الرحمن علی العرش استوى، اس میں استواء کا فعل اللہ سے منسوب کیا گیا ہے، اور استواء کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، اور بعض سلف نے استقر کا بھی معنی ذکر کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے نقل کیا ہے اور کہا کہ استقر کا معنی بھی ہوتا ہے جس کو سیٹل عربی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ عربی میں استقر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی قائم ہونا۔ تو ثم استویتم علیہ کے بارے میں سواری پر تمہارا ٹھیک سے استقرار پکڑنا، یہ مراد وہاں پر سواری کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو استواء علی العرش کا جو معنی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اونچا ہوا، اونچا ہوا، علی وارتفع، عام طور سے سلف نے یہی مراد دیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، آسمانوں زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد عرش پر استواء کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے افعال میں سے اللہ نے ایسا کیا۔ ایک ہوتا ہے اللہ ایسا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ نے ایسا کیا، ایسا اللہ کرتا ہے۔ تو صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ ہوتی ہیں، اس کو آگے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ نے استواء کا ذکر کیا ہے۔ نزول، حدیث میں نزول کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ رات کو آپ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک 3 حصوں میں تقسیم کریں تو آخری جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یقول من یدعونی فاستجیب لہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے
جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں. کون ہے مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو سنوں. اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا. کون ہے جو مجھے پکارے، میری بڑائی بیان کرے، میری تسبیح و پاکی بیان کرے، میری حمد و ثنا کرے. کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں. اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مانگے، رزق دے، اولاد دے، شفا دے، برکت دے، دنیا آخرت کی کامیابی انسان مانگے. کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں. اور کون ہے جو اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ صحیح ترین روایت میں سے ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مراد جو ہے، بعض نے مذاق بھی اڑایا اس حدیث کا، دنیا گول ہے، ایسا ہے تو نزول کہاں ہوتا ہے، اور ہر وقت گول گھوم رہی ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ کیسے نزول کرتا ہے. انسان جب عقل کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے یا عقیدے کے لیے عقل کو میزان بناتا ہے تو پھر اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ہے. ملک الموت کے بارے میں نہیں بولتا ایسا کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ مرتے ہیں، پھر ملک الموت کہاں ہوتے ہیں؟ چین میں، جاپان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں کہاں ہوتے ہیں؟ اس میں نہیں بولے گا. سوچئے کہ ہم نے اللہ کو مقید کیا ہمارے اوقات کے اعتبار سے، اور اللہ کو مخلوق پر جب تک آدمی قیاس نہیں کرتا ہے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتا ہے. تأویل ایک اعتبار سے تمثیل کی فرع ہوتی ہے. آدمی پہلے تمثیل کرتا ہے پھر تأویل کرتا ہے. ایک چیز سے بچنے کے لیے وہ دوسری طرف جاتا ہے. آگے ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جان بچانے کے لیے. کہ اللہ کے لیے نزول کی صفت مانے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے. نزول کا مطلب کیا ہے؟ نیچے آنا. بولے اللہ نیچے آتا ہے، کیسے مانے ہم لوگ؟ تو اس سے بھاگنے کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا. کون سا؟ اب انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے اور مسلم میں. تھوڑا مشکل ہے ایسی حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہو، متفق علیہ ہو، تو ایسی حدیث کا انکار کیسے کرے؟ تو جو انکار کی ہمت نہیں رکھتا ہے وہ تأویل کرتا ہے. تأویل کیا کی؟ یہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ نازل ہوتا ہے، یہاں مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو کیا یہ معنی لینا صحیح ہے؟ کیا پرابلم اس ماننے میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مانا جائے بالفرض کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے آسمان دنیا پر، تو سوال یہ ہوگا کہ بولتا کون ہے؟ رحمت. کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ تو مغفرت رحمت کرتی ہے یا اللہ؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا کون کرتا ہے؟ تو رحمت ہم کو دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ کی رحمت. بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. تم آپ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے اللہ کے، سمجھیے اس کو بات کو، کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اے وہ ذات جو زندہ ہے، خود قائم ہے، سب کو قائم رکھتا ہے، اے اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں. پکار کس کو رہے؟ رحمت کو یا اللہ کو؟ سوچئے اگر کوئی آدمی یہ کہے اے رحمت مجھے عطا کر، علماء نے کہا کفر ہے. یہ اللہ کی صفات کو پکارا جاتا ہے نہیں. دعا کس سے کرتے ہیں؟
اللہ کی صفات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ڈائریکٹ صفات سے دعا کرتے اے اللہ کے علم مجھے علم دے دے، بول سکتا ہے آدمی ایسا؟ نہیں. دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے. تو یہاں بھی ادب آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ مانگ رہے، پکار کس کو رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم. یا حی کو پکار رہے ہیں یا حیات کو پکار رہے ہیں. اللہ کی حیات اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی حیات سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی صفت سے یا حیات والے سے؟ اللہ سے. اس کا نام ہے الحی القیوم. تو دعا اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن وسیلہ کس کا اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا. برحمتک استغیث اسألک بکل اسم هو لک. آپ یہاں بھی دیکھیں گے، اب غور نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو، اللہ عالم کیا بھی ہوگا ماشاءاللہ. اسألک بکل اسم هو لک. اسألک ہے یا میں تیری صفات سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں. اسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں. بکل اسم هو لک تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو مانگا کس سے جا رہا ہے؟ اللہ سے. اور وسیلہ کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے اسماء کا. اور جب اللہ کے اسماء کا وسیلہ ہے تو اللہ کے اسماء، اللہ کی اسماء میں صفات اس کی اپنے آپ آ جاتی ہیں کہ اللہ کا ہر اسم، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے، ہر نام کی صفت ہوتی ہے. کوئی نام ایسا نہیں جس میں کوئی صفت ہی اس کا معنی ہی کچھ نہ ہو، بس نام ہے وہ، ایسا نہیں ہے. وہ اعلام بھی ہیں، یاد آئے گا، اور اوصاف بھی ہیں، ہے نا. اللہ کے جتنے نام ہیں وہ نام بھی ہیں، علم کی جمع ہے اعلام، وہ نیمز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کی صفات بھی ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس بھی ہیں. تو اللہ کا وہ نام بھی ہے اور اللہ ویسا ہے بھی. عالم الغیب والشہادہ، تو کھلے چھپے کا جاننے والا بھی ہے. تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تعویل ہے، یہ غلط ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر وہ کہتا کون ہے، اللہ یا اللہ کی رحمت؟ تو بات ہی بالکل کیا ہو جاتی ہے، مناسب نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نزول کرتا اور کہتا حدیث میں. تو آپ نے ایک میں تو اللہ تعالیٰ کو ہٹا کے رحمت کر دیا، پھر دوسرے میں واپس اللہ کو لے آئے. تو یہ معنی مستقیم نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو وہی معنی علماء نے ذکر کیا ہے. اور اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں. کہ اللہ کا نزول کرنا اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کی کیفیت ہم جانتے ہیں؟ نہ اللہ کی استوا کی کیفیت ہم جانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نزول کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا مسجد میں اور کہا، یا امام مالک سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. کیف استوى، کیسے مستوی ہوا، کیسے عرش پر مستوی ہوا؟ امام مالک نے سر جھکایا اور بالکل پسینہ 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 ہو گئے، اور اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا. یہ جملے جو ہیں یہ قاعدہ بن گئے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، اور خصوصاً اس معاملے میں، استوا کے معاملے میں. کہا الاستواء معلوم، استوا ایک معلوم چیز ہے، ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی خبر دی. الاستواء معلوم، اور عربی زبان میں استوا کا معنی بھی کیا ہے؟ معلوم ہے، علو اور ارتفاع. تو اس کا معنی بھی معلوم، یہ نہیں کہ استوا کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، ایسا نہیں کہیں گے. الاستواء معلوم،
تو اللہ نے اپنے بارے میں جو باتیں بیان کی، ایسا نہیں کہ وہ معلوم چیزیں نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں اللہ نے اپنے بارے کیوں بتایا. پھر بندوں کو جب ایمان کا مکلف کیا ہے تو بتایا کیوں، جب ان کو سمجھ رہا ہی نہیں ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا مکلف کیا جو انسان کے بس میں نہ ہو، کہ ایسی چیز کو مانے جسے جانتا ہی نہ ہو. تو ماننے سے پہلے جاننا ہونا چاہیے کہ کیا مانوں، اور معلوم نہیں کیا ماننا ہے اور ماننا ہے. بتائیے، سوچیے، ایمان لانا ہے تو ایمان لانے کے لیے علم تو ہونا چاہیے کہ نہیں. جیسے کسی سے کہا جائے مانو، وہ کہے کیا مانو، تو کہے معلوم نہیں لیکن مانو. کیا ایسا ہی ہوگا کہ ایک غیر معلوم چیز کو ماننے کے لیے کہا جائے؟ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی شخص کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. وہ نہیں کر سکتا اور کرنے کو اللہ بول رہا ہے اس کو. تو کہا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے. عربی زبان میں استوا کا معنی ہم جانتے ہیں، اور استوا کی دلیل قرآن میں ہم جانتے ہیں. الاستواء معلوم والکیف مجہول. لیکن کیسے مستوی ہوا اللہ تعالیٰ، یہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. اس کے باب میں ہم جہل میں مبتلا ہیں، ہم کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ استوا اللہ نے بتایا، اس کی خبر دی، لیکن استوا کی کیفیت کی خبر اللہ نے نہیں دی. اللہ نے بتایا کہ عرش پر مستوی ہوا، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا. تو ایک بات ہم جانتے ہیں اور ہم کو مکلف ہی نہیں کیا گیا کہ کیسے مستوی ہوا یہ بھی مانو. اس کا مکلف کیا اللہ نے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بتایا نہیں. والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. والایمان بہ واجب، اور استوا کو ماننا، اس پر ایمان لانا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے. جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، اس سب کو ماننا ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، پوچھنا بدعت ہے. استوا کے بارے میں کیسے مستوی ہوا اللہ، یہ پوچھنا کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا. جبریل لے کر آیا نا وہی. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. کہ اس قرآن کے ساتھ میں، اس قرآن کو لے کر جبریل روح امین اور روح الامین آئے ہیں. یعنی کون مراد ہے اس سے؟ جبریل. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر اس کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جبریل لا کے آپ کے سینے میں قرآن جمع ہوا ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے سینے میں جمع کر دینا قرآن کو ہمارے ذمہ ہے. آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے. تو جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں اور معلوم ہے، اس کا میننگ معلوم ہے. کیفیت معلوم ہے، کیسے نہیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا معلوم، کیسے مستوی ہوا معلوم نہیں. تو اب ماننا کہ نہیں ماننا؟ ماننا کیا نہیں ماننا؟ نہیں ماننا نا. کیا ماننا؟ کیونکہ خبر اس کی دی گئی ہے اور اس کی کیفیت معلوم ہے ہم کو. تو کتنا ماننا ہے ہم کو؟ جتنا بتایا اتنا ماننا ہے. پھر کیفیت پوچھنا کیا ہے؟ بدعت. کیوں؟ کیونکہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جبریل سے پوچھا نہیں. جبریل سے پوچھتے تو ہم کو نہیں بتاتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. بتایا ہم کو کیسے اللہ نے استوا کیا؟ نہیں کا مطلب نہیں آیا ہے. اور آپ نے پوچھا بھی نہیں، جبریل نے بتایا بھی نہیں. ضروری ہوتا تو بتاتے، اور ضروری ہوتا تو پوچھتے، اور پوچھا ہوتا تو ہم کو بھی بتاتے. تو بتایا نہیں تو مطلب پوچھا بھی نہیں اور معلوم بھی نہیں.
جب نبی کو نہیں معلوم ہم اس کو معلوم کریں گے اپنے طور پر؟ تو اب کہا کہ والسؤال عنہ بدعہ، اور صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تو کہا والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بدعتی ہے. کیا کہا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو بدعتی ہی ہے، اور کہا اس کو مسجد سے باہر نکالو. وہ زمانہ ویسا تھا، اب بیٹا کے سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، کیونکہ حق کا علم اتنا عام تھا کہ ایسے وقت میں اللہ کے باب میں گفتگو کرنے والے 3 لوگ مسجدوں میں آ کے علماء سے سوال پوچھنا یہ سب چلتا تھا وہاں پہ. تو اس وقت میں علماء ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہوتے تھے اور جو اس طرح کی جو ہے باتیں لوگوں میں پھیلا کر کنفیوز کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو کیا کر دیا؟ مسجد سے نکال دیا. تو بدعتی کے بارے میں آپ دیکھیے یہ بھی طرز ہمارے سلف کا تھا. وہ بدعتی جو بحث و مباحثہ کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ہاں ایک عام آدمی ہو جو نہیں جانتا ہو تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم جانتے ہیں، جو قرآن و سنت میں آیا ہے، جس کی دلیل ہمارے پاس ہے اور ہمارے اندر سمجھانے کی استعداد ہے، ورنہ ہم کیا کریں گے؟ کدھر پھیریں گے؟ اس کے لیے دوسری آیت ہے. کون سی آیت ہے اس کے لیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہاں ایک بہت اہم بات ہم نے دیکھی نزول کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے کب؟ جب رات میں 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، رات کا آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے. اس کی کیفیت ہم جانتے ہیں نہیں. بعض سلف سے سفیان الثوری، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ سے لوگوں نے پوچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. لوگ بڑے خرافاتی ہوتے ہیں. ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب نہیں ماننا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، تو انسان یعنی جب کنونس نہیں کر سکتا تو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب جواب اہل بدعت کے پاس عموماً سوال ہوتا ہے، جواب نہیں. اہل بدعت کے پاس عموماً سوال ہوتا ہے، جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. وہ ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نصوص سے چھٹکارا مل جائے. تو آ کے ان سے پوچھا یہ بتائیے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو کیا وہ عرش پر نہیں ہوتا؟ کوئی آدمی کہے گا ویلڈ کوئسچن. سلف نے کہا، عبداللہ مبارک ہوں یا سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، کہا جب اللہ تعالیٰ عرش پر یعنی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تب بھی وہ عرش پر ہوتا ہے، کیونکہ عرش پر ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، اور پھر عرش سے ہٹنے کا ذکر کہیں ہے نہیں ہے. تو اب اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. اور نزول ذکر کیا جا رہا ہے تو اب یہ بتانا کہ عرش پر نہیں اور نزول کیا، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہا عرش پر ہوتا ہے اور نزول ایسا کیسا؟ اللہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوتا ہے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم کو نہیں معلوم، کیسے ہم کو معلوم نہیں. نہ استوا کی کیفیت ہم جانتے ہیں، نہ نزول کی. نہ استوا کی کیفیت جانتے اور نہ نزول کی، کیونکہ وہ اللہ ہے. اب بتائیے کوئی آدمی بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنا جو عقل والے ہوتے ہیں اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، متکلمین، فلاسفرز، بحث مباحثہ کرنے والے، ایسی باتیں اللہ کے بارے وہ ہمیشہ عموماً وہ مخلوق کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے بھی بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہیں قدرت کے نام پر کہ جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اب اتنا ہی زیادہ کر دیا اس کو، اللہ ہر جگہ ہے. اب اس سے کہا جائے کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کہ کیوں؟ اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کو تم محدود کر دیا عرش کے اوپر. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بولنے کے لیے دلیل چاہیے. اللہ ہر جگہ ہے بولنے کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. کہ قرآن میں اللہ نے کہا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے. نہیں، پھر اس
صحرا کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جس میں نہ کوئی انسان ہو نہ اونٹ ہو؟ اس کمرے کے بارے میں کیا کہو گی جس میں کوئی نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، نہ کہ ہر جگہ. اور اس ساتھ کے بارے میں بھی آگے ہم جا کے دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اتنا آسان نہیں کہ کچھ بھی بول دو. تو بعض اوقات ایسا بولتے یا بعض اوقات ایسا کہیں گے کہ دیکھو زمین گھوم رہی ہے، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہر وقت آسمان دنیا پر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں، اب اس کو سمجھیں. بندہ جب نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجدنی عبدی، یا دوسرے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری ثنا کی. اثنا علی عبدی، حدیث میں کیا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور الی آخری. دنیا میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا وقت آپ کو لگتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو؟ اب اگر آدمی اس کو دلیل بنا کے یہ کہے کہ اللہ ہر وقت یہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا اللہ کی شان میں گستاخی نہیں؟ تم اپنے اوپر اللہ کو قیاس کر رہے ہو. اللہ ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ کسی نہ کسی اپنے حال میں ہے، شان میں ہے. کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی بندہ ہے جو گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا ہے؟ تو آپ باقی چیزیں، یعنی آپ کیسے سمجھیں گے اللہ کے بارے میں؟ آپ اللہ کے بارے میں جتنا جانتے اتنا ہی جانیں. جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اپنی طرف سے آپ عاجزی اللہ کے ساتھ مت جوڑیے کہ کیا ہر وقت اللہ نعوذ باللہ آسمان دنیا پر ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اللہ کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب ایک تہائی حصہ رات کا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں جیسا جیسا ہوتا ہے وہاں اللہ کا نزول ہوتا ہے. اس کی کیفیت ہم جانتے ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری، جغرافی، آپ اس کو بنیاد بنا کر اللہ کے بارے میں کلام نہ کریں. اللہ کے بارے میں کلام کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت اور سلف کا فہم. تو اللہ نے جب بتایا نزول کرتا ہے، بس کیسے نہیں معلوم. اللہ نے استوا کیا، ہاں، کیسے نہیں معلوم. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانتے ہیں. کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن کیفیت کس کے حوالے کریں گے؟ کیفیت کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے. کیسے؟ ہم کو نہیں معلوم. کیفیت کا انکار کریں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ترجمہ ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیف فعل، معلوم ہے کہ اللہ کے افعال کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے افعال کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت ہم جانتے نہیں. کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کے افعال کی کیفیت ہے، اور کئی مثالیں اس کے ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اپنی طرف سے ہم طے کر سکتے ہیں ایسے نہیں. وہ آگے تمثیل کے باب میں اس کو ہم دیکھیں گے. اللہ نے اپنے لیے وجہ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر موجود تمام چیزیں
فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو عربی جانتا ہے اس کو معلوم ہے یہاں پر وجہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے جلال والا اور بڑے اکرام والا، عزت والا، شرف والا۔ تو چہرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ورنہ ربک جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کے لیے ذل جلالی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ذل جلال۔ تو بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ جلال اور اکرام کی، چہرے کے بارے میں۔ تیرے رب کا چہرہ جو جلال والا ہے، اکرام کے لائق ہے، شرف والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے کیا ذکر کیا؟ چہرے کا، چہرے کا ذکر کیا۔ اور بھی حدیث ہیں، ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دیں تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے ساری چیزوں کو، مخلوق کو کیا کر دیں گے؟ جلا کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اس کے چہرے کے انوار، سبحات۔ تو یہاں پر چہرے کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن چہرہ ہے، اللہ ہے۔ کوئی آدمی کہ اللہ کو پھر ایسا کیسا ماننے؟ اللہ زندہ ہے نا، تو جیسے تم ہو زندہ، اللہ ویسے زندہ ہے۔ پھر مانو گے کہ نہیں مانو گے اللہ حی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حیات والا ہے۔ اللہ کے لیے موت نہیں ہے، حیات ہے۔ تو اللہ کی حیات ہماری طرح ہے کہ ہم لوگ سانس نہیں لیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم لوگ مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے مر جائیں گے۔ اللہ کی حیات ایسی ہے، ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کا کوئی بھی معاملہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی معاملہ ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ ماننے میں نجات ہے، ورنہ آدمی اللہ کی صفات کا ایک ایک کر کے یا تو انکار کرے گا یا تو تاویل کرے گا، اور پھر کوئی اس کی حد باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں، ان کو ماننا، لیکن ہماری طرح نہیں ہو اور کسی کی بھی طرح نہیں ہے، کسی کی بھی طرح نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہاں صرف گنتی کی بات نہیں ہے، ورنہ آیت ہوتی قل هو اللہ واحد۔ عربی زبان میں ایک بولنے کے لیے احد استعمال نہیں ہوتا ہے۔ احد یا تو سؤال میں آتا ہے یا تو نفی میں آتا ہے، لیکن پازیٹیو سینٹنس میں عموماً نہیں آتا ہے۔ تو احد کا استعمال کرنا اس میں نفی کا پہلو بھی ہے۔ احد جب کہا گیا ہے تو اس میں انکار کا پہلو بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، ایسا جو یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں۔ تو ایک ہے، یکتا بتانے کے لیے احد کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، یا اسی طرح سے ہاتھ کا بھی ذکر حدیث میں اور قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جہالت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ انسان کی تاریخ میں دو غلطیاں ہوئی ہیں، یا تو اس نے مخلوق کی تعظیم ایسے کی کہ اس کو اللہ کے برابر بنا دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، تو اللہ کے برابر کر دیا، مخلوق کو بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیا، یا نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کو بندوں کے جیسا کر دیا، اللہ کو بندوں کی طرح محتاج بنا دیا، عاجز بنا دیا، نعوذ باللہ، اپنے اعتقاد میں۔ تو یہود نے کیا کیا؟
وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، کہ مسلمان فقر و فاقے میں ہیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے غریبوں کی مدد کرو وغیرہ، اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ نے کہا بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور اللہ کی لعنت ہوئی ان پر جو کچھ باتیں انہوں نے اللہ کے بارے میں کی، یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی شان میں بہت ساری گستاخیاں انہوں نے کی ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے باب میں کہا۔ معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کہنا اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا انسان کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، دیکھیے شروع آیت ہوئی تھی اللہ کا ہاتھ، ید اللہ واحد سے، لیکن اللہ نے آگے کیا کہا؟ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہاں خرچ کرنے کے بارے میں کیف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ جیسا چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کتنے ہاتھ کا ذکر کیا اللہ نے؟ دو ہاتھ کا ذکر کیا۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کی آیت کا، اللہ کی بات کا انکار ہوگا، اور اللہ کے ہاتھ مخلوق جیسے مانے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی بات کا پھر انکار ہو جائے گا۔ کون سی بات کا انکار ہوگا؟ اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں، اس کا انکار ہو جائے گا۔ تو نہ آیت کا انکار کر سکتے ہیں، یا آیت میں جو بات ہے اس کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی طرح کسی چیز کو یا اللہ کو کسی کی طرح مان سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انکار کی شکل میں ہوگا کہ اللہ کی اس آیت کا انکار ہوگا جس میں اللہ نے کہا اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ آپ غور کریں، یہاں پر یہ بات اور لمبی ہو سکتی ہے لیکن مختصر میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، شیطان، شیطانوں کا سردار کون؟ ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، یعنی اپنے رب کے حکم کو مانا نہیں، باؤنڈری کراس کر دی اس نے، تو نہیں مانا اس نے، تو جن تھا وہ، یہ اللہ نے کہا ہے۔ قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا چیز تیرے لیے رکاوٹ بن گئی اس کو سجدہ کرنے میں جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اب کچھ لوگوں نے کہا ہاتھ نہیں، قوت، قدرت۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو بولے ہاتھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قدرت ہوتی ہے، ہاتھ سے مراد قوت ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے۔ یہ ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی دو قدرت ہے۔ کتنی قدرتیں اللہ کی؟ دو، ایک ہے بولے تو یعنی گنتی میں ماننا پڑے گا، اللہ کی دو قدرتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے کتنے ہاتھ بیان کیے؟ تو دو قدرتیں مانیں گے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس سے قدرت مانا جائے تو ابلیس کو کیسے پیدا کیا اللہ نے بغیر قدرت کے؟ تو فضیلت جو ابلیس پر جتائی جا رہی ہے
سجدہ کرنے کا جو ریزن دیا جا رہا ہے، تو اللہ نے ساری چیزوں کو تو قدرت سے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ ہر چیز پر پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو ساری چیزوں کو اللہ نے قدرت سے پیدا کیا ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی قدرت سے پیدا نہیں ہوئی؟ تو ابلیس کہہ سکتا تھا اس کو بھی قدرت سے پیدا کیا، مجھ کو بھی قدرت سے پیدا کیا، تو پھر میں کیوں سجدہ کروں؟ کہ مجھ کو بھی تو قدرت سے پیدا کیا ہے نا. تو اگر قدرت سے اس کو بھی پیدا کیا اور آدم کو بھی، تو فضیلت کیا ہوئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تجھ کو بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. نسبت کس کی طرف کی؟ تو یہاں قدرت مراد لینا مناسب نہیں ہوگا. تو جب اللہ ہاتھ کہہ رہا ہے تو شرماتا کیوں ہے؟ جب اللہ نہیں شرمایا ہاتھ بولنے سے، تو کیوں شرما رہا؟ تو بھی تو ہاتھ بولنا، جو اللہ نے بولا تو بھی بول، کیوں نہیں شرماتی ہے؟ کیونکہ تیرے ذہن میں ہے کہ ہاتھ مانوں گا تو مخلوق جیسا ماننا پڑے گا. ہم ایک پہلے سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ اللہ کی کوئی بات مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو وہ مان، اور یہ بھی مان مخلوق جیسا نہیں ہے. میری امیجینیشن میں وہ آ ہی سکتا نہیں. تو یہاں پر جو بھی لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ مانیں گے اللہ کے بارے میں تو ہم کو مخلوق جیسا ماننا پڑے گا، اس لیے اس کی کیا کرتے ہیں پھر تأویل. تأویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے حساب سے اس کا میننگ بیان کرنا. یہ موٹی زبان میں اس کو کہتے ہیں. تأویل کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعتبار سے اس کا معنی بیان کرنا، اس کو پھیر کے کچھ کا کچھ کر دینا، جس کو ہم تحریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب. جیسے ہم نے سمع، بصر اور علم میں دیکھا کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. تو آدمی کہے سننا کا مطلب سننا نہیں ہوتا ہے، دیکھنے کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا ہے، سننا اور دیکھنے کا مطلب جاننا ہوتا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ تأویل کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ باتیں آج ہم نے دیکھی. تو ہم نے پوری باتوں میں، چونکہ دیکھیے ضمناً کئی باتیں آ جاتی ہیں اور ایک ایک بات کو ہم سمجھ رہے ہیں، جو دلائل آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں جو اللہ نے باتیں بیان کی ہیں، ان صفات کو دو قسموں میں تقسیم کیا جائے. وہاں پس سے ہمارے وہاں پہ جہاں سے شروع کیے تھے، تو دو صفات، دو تقسیم، دو قسمیں کون سی ہیں؟ صفاتیں بہت مشکل لگ رہا. ہم آ رہے ہوئے احسان مانو، ہاں ہمارا بس چلتا تو نہیں آتے، لیکن جانے دو، آ رہے ہیں ہم لوگ. اتنا تو رحم کرو، آپ پوچھو بھی مت ہم کو بار بار. ٹھیک ہے، بعض اوقات دیکھیے یہ باتیں اگر نہیں معلوم ہوتی اور ایسے مر جائیں ہم لوگ تو چلے گا؟ معلوم ہونا چاہیے. آدمی غلط عقیدہ رکھ کے دنیا سے نہ جائے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں غلطی کرنے کی وجہ سے ماضی میں کتنی قومیں گمراہ ہوئی، کئی فرقے بنے اس کی بنیاد پر. لوگوں نے تأویل کی اللہ کی صفات کی، بلکہ کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے تحریف کی، کچھ نے تمثیل کی، اور اس طرح سے اللہ کے بارے میں غلط عقائد انہوں نے گھڑے. تو اللہ کے بارے میں اگر نہ جانے انسان، خاص کر کے وہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے بارے میں نہ جانے تو یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے. اور کبھی کبھی اس کو تفصیل سے بیان کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کچھ چیزیں مشکل بھی پڑتی ہیں. فزکس مشکل نہیں ہے، میتھس کتنا مشکل ہے. بچہ گھر میں بولتا ابو میرے کو میتھس بہت ٹف پڑتا ہے. بیٹے ایکسٹرا کلاس لگائیں گے تجھ کو، ہاں، لیکن میتھس چھوڑنا نہیں ہے، زندگی میں کام آئے گا تجھ کو. دکان پہ بیٹھے گا نا، حساب کرنا ہے تجھ کو، انجینئر بننا ہے، حساب کرنا ہے تجھ کو. تو میتھس تجھ کو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت بڑا بیٹا. کچھ نہیں تو میں تیرا ہوم ورک کر کے دیتا ہوں، میں مدد کرتا تیری، لیکن چھوڑنا نہیں ہے. تو ہم بچے کو جو بولتے وہی ہمارے لیے، چھوڑنا نہیں ہے. تھوڑی اور محنت کریں، تھوڑا اور سمجھاؤ. میں بہت کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی اس کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے وہی اصطلاح استعمال کرنے. اب میں آپ کو مطلب تأویل کی جگہ دوسرا کیا کروں، دوسرا لفظ اس کے لیے، کیونکہ وہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تأویل کی جاتی ہے، کا مطلب اس کو میننگ چینج کیے جاتے ہیں، اس کا معنی بدل کے کچھ سے کچھ کیا جاتا ہے. وہی لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو آپ کسی خطاب میں سنیں، کسی کتاب میں پڑھیں، تو آپ کو تأویل کا معنی معلوم ہوگا، تو آپ برابر سمجھیں گے کہ بولنے والا، لکھنے والا کیا بولنا چاہ رہا ہے. لہٰذا یہ باتیں آج کے درس میں ہم نے دیکھی. اللہ کی صفات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ اور صفات
سلبیہ. تو ایک حصہ ہمارا ہوا، اب دوسرا حصہ ہمارا باقی ہے. کون سا؟ صفات سلبیہ. اس کے بارے میں جس میں نفی اللہ نے کی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کس طرح سے اس میں اعتقاد ہم کو رکھنا چاہیے. اور جب ہمیں ایک بات کی نفی مراد لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اور ہم کیا مانتے ہیں، آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو بات مکمل ہو جائے، ادھوری رہ جائے تو اس میں خلل سمجھ میں آدمی کے پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی بات تھوڑی طویل بھی ہو جاتی ہے، اس لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ویسے بھی سلنڈر کے لیے لائن میں آپ کتنا کھڑے ہوئے ہیں. کبھی کسی کی شکایت کی آپ، مجھے چاہیے ہی، لے کے ہی گھر پہ جاؤں گا میں، ہے نا. تو بس یہی آپ ایسا ہی سمجھیں آپ کہ مجھ کو پورا چاہیے، آدھا نہیں چاہیے مجھ کو. تو کبھی کبھی صبر کر لینا چاہیے. کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے، کوئی گھر پہ اس کو جا کے برتن دھونا ہوتا ہے تو چلتا ہے. سمجھا دیا کیجیے، بیوی کو سمجھائیں گا کیا کہ آج تھوڑا درس ویسے بھی ٹف تھا اور مجھ کو آج تو بھی پریشان مت کر مجھ کو. اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے ہم سب کو. اللہ کے بارے میں جاننا یہ سارے علوم میں سب سے افضل و اشرف علم ہے. اللہ سب سے عظیم ہے، لہٰذا اللہ سے متعلق علم بھی سب سے عظیم ہے. اور کچھ باتیں بڑی آسان ہوتی، موٹی موٹی ہوتی ہیں جو ہم لوگ خطابات میں عموماً سنتے ہیں. کچھ باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن کب تک خالی آسان کھاتے رہیں گے، کب تک ہم صرف آسان پہ ٹکے رہیں گے. تھوڑا چونکہ یہ طلاب علم ہے، اس میں سیکھنے والے لوگ بھی ہیں. کبھی کبھی آسان نیا آدمی بھی آ جاتا ہے، شاید وہ آگے، لیکن آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم کو آسان کرے، نفع والا علم ہم کو عطا فرمائیں اور نقصان والے علم سے ہماری حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو احتیاط کے ساتھ اللہ کے بارے میں بولنے والا بنائیں. اگر کچھ غلطی ہم سے ہو جائے تو اللہ ہم کو معاف فرمائے، کیونکہ یہ بہت باریک معاملہ ہے، بہت احتیاط سے اس میں بولنا پڑتا ہے اور انسان سے بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کوئی لغزش ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.